اس اکیلے حضرت حذیمہ انصاری کی وجہ سے قرآن پاک میں یہ آیت ڈال دی گئی۔ انکار حدیث کرنے والے آج انکار کرتے ہیں کہ جناب یہ مولویوں نے عذاب قبر کا قصہ گڑھا، معاذ اللہ۔ جو بندہ حدیث کا منکر ہوتا ہے، میں نے آپ کے سامنے متعدد مرتبہ یہ بات رکھی ہے کہ جس قسم کی حدیث کا انکار کیا جاتا ہے، اللہ نے بھی اس قسم کی آیت مبارکہ قرآن پاک میں رکھی ہوتی ہے۔ منکرین حدیث آدم کی عمر کا انکار کرتے ہیں، یہ جی 1000 سال کا بندہ کون سا ہوتا ہے، یہ جی حدیث ہماری عقل میں نہیں۔ تو اللہ نے 950 برس نوح کی عمر قرآن پاک میں ہی بیان کر دی، اصحاب کہف کا قصہ 300 برس کا قرآن پاک میں ہی بیان کر دیا۔ جس حدیث کا انکار ہو رہا ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے۔ انکار حدیث کرنے والوں نے یہ شوشہ چھوڑا عصر حاضر میں، یہ فتنہ بڑی تیزی سے بڑھا کہ جی عذاب قبر کوئی نہیں ہونا، یہ مولویوں نے ڈرانے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کو قبر کے عذاب سے خوف زدہ کرنے کے لیے۔ کیسا فلسفہ ہے؟ کیا قبر کے عذاب کے انکار کر دینے والا جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا؟ کیا قبر کے عذاب سے انکار کرنے والا کیا آخرت کے عذابوں سے بچ جائے گا؟ وہ عذاب اس سے بھی زیادہ شدید ہیں۔ عذاب قبر کا انکار منکرین حدیث سمجھ سے باہر ہے۔ کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کوئی حدیث یہ جو مولویوں نے گھڑیاں، معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس صاحب قبر کو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، قبر کے اور برزخ کے حالات کے بارے میں رسول اللہ کی احادیث کی تعداد سینکڑوں سے بھی زیادہ ہے، سینکڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ سب کا انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس سے زیادہ واضح کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کس بنیاد کے اوپر؟ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا اور چگل خوری کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کا، میت کا فوت ہونے کے بعد جتنی آپ نے متعدد احادیث سنی ہے، یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے کہ استقبال کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، نیک روحوں کا، بد روحوں کا، سارے کے سارے جتنی احادیث ہیں سب کا انکار کر دیا کہ یہ ہمارے عقل میں نہیں آتی۔ اب آئیے اگر ان کا فلسفہ مان لیا جائے، اول ہمارے نزدیک تو حدیث کی حجیت بھی ایسی ہے، حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ہو تو جس طرح قرآن پاک کی آیات صحابہ نے صحیح طرح حدیث بیان کر کے قرآن پاک میں رکھی ہیں، اسی طرح حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ہوں تو ان کے اندر کوئی بھی وحی کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک رسول اللہ کا فرمان ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ اب آئیے آپ نے منکرین حدیث سے جو عذاب قبر کے یا عالم برزخ کے منکر ہیں، عالم برزخ کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھوں گا اگر وقت ملا۔ عذاب قبر کے منکروں سے آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، جس قسم کی حدیث ہوتی ہے اس قسم کی آیت بھی قرآن ہی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں پہلے فرعون اور آل فرعون کے سارے لشکر کا اللہ نے واقعہ بیان کیا اور ان کو کیا کہا؟ سمندر میں ڈوب گئے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، زمین بھی نہ روئی، آسمان بھی نہ رویا، یہ لاکھوں مر گئے، کوئی نہ رویا۔ اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدمہ رکھا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ فرعونیوں کو اور آل فرعون کو صبح اور شام پیش کی جاتی ہے۔ کہاں پیش کی جاتی ہے بتائیے؟ کسی بھی منکرین حدیث سے آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے، کوئی بھی منکر حدیث ہو جو عذاب قبر کا منکر ہے، آپ کہیں اس آیت کا ترجمہ تو جہاں مرضی سے کر لا، جس مرضی عالم کا لے آ، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے صبح اور شام۔ صبح اور شام وہ آگ کا ذائقہ چکھتے ہیں، صبح اور شام ان پہ آگ پیش کی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہاں پہ منکرین حدیث آپ کو یہ کہیں گے کہ صبح اور شام پیش کی جائے گی قیامت کے دن۔ یہ ترجمہ بھی بعض چکڑالویوں، پرویزیوں اور غامدیوں نے ایجاد کر لیا کہ یہ مستقبل کی خبر دی جا رہی ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ مستقبل میں پیش کی جائے گی۔
جبکہ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ موجودہ بات کو بیان کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور پھر جس دن قیامت قائم ہو جائے گی أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اس دن فرعون اور اس کے لشکر کو اس سے زیادہ عذاب دیا جائے گا۔ بات ختم، بات واضح ہے، بات کھلی ہے، قیامت کے دن اس سے زیادہ عذاب ملنا ہے۔ آج تو صرف صبح اور شام آگ پیش کی جاتی ہے، کہاں ہیں وہ؟ فرعون اور آل فرعون یا قبروں میں ہیں یا عالم برزخ میں ہیں۔ جو عذاب قبر کا منکر ہے، جو انکار حدیث کا شکار ہے، وہ انکار قرآن میں بھی مبتلا ہے۔ بل احیاء، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ وہ زندہ ہیں، پھر کبھی کہا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ کل قیامت کے دن کا ذکر ہو رہا ہے کہ حال کا ذکر ہو رہا ہے؟ بل احیاء کے بعد ولکن لا تشعرون، تمہیں ان برزخ کی زندگی والوں کا کوئی شعور نہیں ہے، ان کو کیسی زندگی ملی ہے۔ وہ رزق دیے جاتے ہیں، یہاں پہ ترجمہ کیا کیا جائے گا کہ وہ کل قیامت کے دن رزق دیے جائیں گے۔ اگر قیامت کے دن ہی رزق دیے جانا ہے تو وہ تو ہر جنتی کے لیے ہے، یہ شہید کے لیے اسپیشل کیوں کہا گیا؟ رزق تو ہر جنتی کو ملنا ہے۔ اگر یہ آیت کا ترجمہ انکار حدیث کی طرح کیا جائے، رزق تو عند ربہم یرزقون کا ترجمہ اگر یہ کیا جائے کہ مستقبل میں ملنا، وہ تو ہر جنتی کو ملنا ہے۔ پھر شہداء کی اسپیسیفیکیشن اور یہ جو فضیلت ہے یہ کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو تم ان کو مردہ سمجھ رہے ہو، نہ مردہ سمجھو نہ مردہ گمان کرو، وجہ یہ ہے ان کو عذاب قبر نہیں، ان کو عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ رزق بھی دے رہا ہے۔ اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ پرندوں کے قالب میں، عرش کے نیچے، قندیلوں کے اندر سبز پرندے ہیں، سبز قندیلیں ہیں، ان کے اندر شہداء کو رکھا ہوا ہے، ان کی روحوں کو رکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، عالم برزخ کا ہم اقرار کرتے ہیں، عذاب قبر کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارا صوفیوں کے ساتھ ایک اختلاف موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم عالم برزخ میں صرف اس بات کے قائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ ہمارا عقیدہ وہ نہیں ہے کہ جی میت علطول برزخ میں جانے کے بعد سنتی چلی جاتی ہے۔ پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ عالم برزخ میں یا قبر میں جانے کے بعد جس چیز کا اس بات رسول اللہ سے ثابت ہو صرف ہم اس کو مانتے ہیں۔ میت کو قدموں کی آہٹ کی آواز آتی ہے، ہم اس کے قائل ہیں، لیکن قدموں کی آہٹ کی آواز آتی ہے جی پھر گفتگو بھی سنتا ہوگا، یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ کس جگہ لکھا ہے؟ جی ابو جہل نے سنا تھا، عتبہ نے سنا تھا، شیبہ نے سنا تھا، یہ کافروں کی مثال۔ رسول اللہ نے بدر کے کنویں میں ان سے خطاب کیا تھا، انہوں نے سنا تھا۔ کافر سن سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں سنتے ہوں گے؟ معاذ اللہ۔ جتنا اس بات حدیث میں جتنی بات آ جائے صرف اس کو ماننا ہے۔ یعنی کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ان کے عذاب میں شدت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے سنوا دیا۔ پھر عجیب و غریب فلسفہ یہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن آپ کو صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، گھر میں کیا گفتگو ہو رہی ہے میں نہیں سن رہا، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں جو گفتگو ہو رہی ہے آپ سن رہے ہیں؟ آپ زندہ ہیں۔ آپ زندہ ہونے کے بعد تو اپنے گھر کی گفتگو نہیں سن رہے، لیکن جیسے ہی مر جائیں گے پھر پوری دھرتی کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر جو کوئی بات کہے گا آپ سن رہے ہوں گے۔ معاذ اللہ۔ یہ ہمارا صوفیوں سے بھی اختلاف ہے۔ وہ پھر پیر صاحب قبر میں جانے کے بعد 1000 کلومیٹر دور کی بھی زندگی میں تو نہیں سنتا، لیکن مرنے کے بعد پھر ہر جگہ سے سن رہا ہے، پھر ہر جگہ سے براہ راست ٹرانسمیشن ہے۔ اور میرے بھائیو، عالم برزخ کے جو احوال ہیں، نہ برزخ میں جانے والا دنیا میں واپس آتا ہے، نہ دنیا والا عالم برزخ میں پہنچ سکتا ہے، الا جو معجزہ نبیوں کو عطا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں ملا۔ سب آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدوں کو، ان لیمٹس کو اللہ نے معجزے کے طور پہ کراس کروا دیا، اور رسول اللہ نے عالم برزخ میں، اور حقیقت میں رسول اللہ خود اپنے بدن اور روح کے ساتھ گئے، لیکن سابقہ انبیاء جو دنیا سے چلے گئے تھے وہ عالم برزخ میں تھے۔ ان کی ملاقات کہاں پہ ہوئی تھی؟ آسمانوں پہ ہوئی تھی۔
یہ معجزے کا باب ہے۔ اسی طرح آسمان سے نبیوں کو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اتارا گیا، اور پھر جب آپ عذاب قبر کی مختلف باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ سورہ ملک کتنی احادیث، سینکڑوں حدیث ہے عذاب قبر سے بچاتی ہے، قرآن قبر کے عذاب میں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول فتنہ قبر سے اور عذاب قبر سے پناہ لینے کی آپ کو اور امت کو تلقین کر رہے ہیں۔ اس کا انکار کرنا سراسر گمراہی ہے۔ ایک حدیث کا انکار کر دینا بھی عمدن جان بوجھ کر بنیادی طور کے اوپر یہ انکار دین ہے۔ اگر وحی کا، ایک وحی کا یا قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کیا جائے یا ایک حدیث کا بھی انکار کیا جائے تو بنیادی طور پہ یہ دین کا انکار ہے۔ دین پورے کا پورا لینا ہے۔ جو رسول اللہ سے صحیح سند سے بات ثابت ہے اس کو مانتے ہیں، جو صحیح سند سے ثابت نہیں اس کو نہیں مانتے۔ تو عالم برزخ میں بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ جتنا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ میت فلاں وقت میں قدموں کی آہٹ سنتی ہے، میت قبر کے اندر جانے کے بعد اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، مانتے ہیں۔ اب یہ جی سوال جواب ہوتے ہیں تو بس جی گفتگو جاری ہے، اب پھر مستقل جاری رہے گی، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کوئی ثابت، جتنا ثابت ہے صرف اتنا ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ ان غیب کے امور میں سے ہے کہ جن کے اوپر اتنا ایمان لانا چاہیے جتنا قرآن و سنت سے مل جائے، بس نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سچا راستہ ہے۔